السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں اور 7واں ضمنی موضوع ہے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ سے عہد واثق۔ پانچ نکات ہیں جی آیت 81-82 میں جو عہد کا جس کا ذکر آ رہا ہے وہ آیت 81 میں ہے۔ اس آیت کو دیکھ لیں، یہ بڑی اچھی طرح سے کلیئر ہے۔ اس میں کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، وثیقہ سے وثق پکی بات کو کہتے ہیں، اسی سے وثیقہ نویس ہے جو پکی بات رجسٹری مکانوں کی جو لکھتے ہیں وثیقہ، پکی بات، اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو، کوئی لوچ نہ ہو، گنجائش نہ ہو۔ تو جب اللہ نے عہد دیا میثاق النبی، نبیوں سے عہد لیا اور پکا عہد دیا کہ جب تم کو دیا جیسے ملے کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتایا تمہاری کتاب کو، تمہارے پاس کوئی کتاب تھی، علم تھا، بعد میں آنے والے رسول نے تصدیق کی اس کی، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو اللہ نے ان سے کیا عہد لیا؟ تو نبیوں سے عہد لیا، تو لا تؤمنن بہ لا تنصرنہ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد فرماؤ گے۔ فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور شرط پر میرا عہد قبول کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا کیا قبول عہد؟ قالوا اقرار، نہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا اب تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ نے یہ نبیوں سے انبیاء سے گواہ دیا۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بنی آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا، جس کا اعراف ذکر سورہ اعراف کی آیت 172 میں ہے، عہد الست، عہد الست۔ اس میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ بھی تم کیا کرو گے جب نکالا تیرے اپنے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اقرار کیا ہے ان سے ان کی جانوں پر، یا تم میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر کبھی کہنے لگو کہ قیامت کے ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو عہد الست کیا ہے؟ اللہ نے تمام لوگوں سے، جتنے بنی آدم کے پیدا ہونے تھے قیامت تک، سب سے یہ اقرار لیا۔ دوسرا عہد انبیاء کرام سے لیا گیا، دوسرا عہد بھی جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، جو ہم یہاں بات 81 نمبر ہے آل عمران بھی کر رہے ہیں، اور مفسرین کے مطابق یہ بھی عالم ارواح میں لیا گیا، جس میں تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نبی آئے جو پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون آئے، اسی طرح حضرت کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، جو بھی اور بھی کتنے ہی آئے ہوں گے، کیا کچھ ہے، تو اس کی اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں پہ بڑا کلیئر ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تو لا تؤمنن، تم نے اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرنہ، اور اس کی مدد کرو گے۔ تو یہ اللہ نے ان سے عہد لیا۔ جو عہد انبیاء سے لیا گیا، اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ پہلے انبیاء پر ایمان بھی لائے اور ان کی اقرار بھی کرے، تصدیق بھی کرے، اور اس لحاظ سے یہود پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر ایمان لاتے اور ان کے مددگار ہوتے۔ اس طرح یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ بھی یہی ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ بعد میں آئے اور ان کے نبی نے عہد کیا تھا جو بعد میں آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، تو لہذا نبی کی امت کی ذمہ داری تھی وہ اس پر پورا کرتے، اور اس لیے ان کی بنتی تھی یہود و نصارہ مشرکین مکہ کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کے مددگار بنتے۔ پھر یہ بات یہاں تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی گئی ہے کہ کون سا نبی بعد میں آئے گا، بشارتیں دی جاتی تھی، اور اس کانسم کا اہم بھی لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کا عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، ان سے علاوہ باقی سب سے لیا گیا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، نہ ہی کسی نبی کی آپ نے بشارت دی ہے، اور اس لیے آپ سے یہ عہد نہیں لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سب انبیاء سے یہ عہد واثق لیا گیا۔ یہ خاصی کیا ہے؟ جو نبی بھی آئے پہلے آئے اس کی پہلے انبیاء کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبعوث رسولوں کی مدد کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے اس عہد کا اقرار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء نے اس عہد پر گواہ ہے۔ یہ خاصی نمبر آئے تو بڑا ہی، اور پھر 82 میں بڑی اہم بات آئی ہے، عہد کر کے پھر جانے والے فاسق لوگ ہیں، ہے نا، وقت اللہ، پھر جو پھر جائے بعد ذالک، اس کے بعد فاسقون، تو وہ فاسق ہے۔ اللہ نے کہا جی عہد کیا اسے پھر گئے۔ تو یہ ایک بات آپ بھی ہے کہ کوئی عہد کر کے، کوئی وعدہ کر کے، کوئی کسی سے بات کر کے اس سے پھرنا فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، وہ عہد پھرنے والے، عہد سے پھرنے والے فاسق لوگ ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ عہد ہے کہ ہم نے انبیاء کی پچھلے کی جتنا انہوں نے کرنی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، کسی عہد سے پھرنا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا واضح یہ حکم ہے، یہ عہد تو انبیاء سے تھا، لیکن ہمارے لیے جو سورہ اعراف کا وہ عہد ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ کسی عہد سے پھرنا نہیں ہے، نہیں تو یہ فسق کے درجے میں چلے جائیں گے، فاسق قرار دیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔